چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ امن میں حقیقت پسندانہ تربیت جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اسٹرائک کور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مشق میں شریک جوانوں سے ملاقات کی اور جوانوں کے جذبے، آپریشنل کارکردگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد جاری آپریشنل تیاریوں کی توثیق کرنا ہے۔ انہوں نے جدید ترین VT4 ٹینکوں سے لیس آرمڈ فارمیشن کی قیادت میں کی گئی پیچیدہ مشقوں کا ایک متاثر کن مظاہرہ دیکھا۔ آرمی چیف نے ملٹی اسپیکٹرل خطرے کے نمونے کا جواب دینے کے لیے جنگی تیاری اور ذہنی چستی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے تیزی سے بدلتے ہوئے خطرے کے ماحول کے پیش نظر مختلف ہتھیاروں کے درمیان ہم آہنگی کے حصول کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے رات کے آپریشنز میں حاصل ہونے والی مہارت کو بھی سراہا۔ آزاد جموں کشمیر کابینہ میں توسیع، پروفیسر تقدیس گیلانی اور امتیاز نسیم کو وزیر حکومت مقرر کر دیا گیا۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے کابینہ ونگ نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے عبوری آئین 1974 کے آرٹیکل 14 ذیلی دفعہ 1 کے تحت اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے 2 مزید ممبران اسمبلی کو وزیر حکومت بنانے کی منظوری دی، تاہم ان 2 وزراء کو قلمدان بعد میں سونپے جائیں گے۔ مزید 2 وزراء کی تقرری کے بعد آزاد کشمیر کے کل وزراء کی تعداد 31 ہو گئی ہے، جو 2 مشیران حکومت، 2 معاونین خصوصی اور ایک چیئرمین وزیر اعظم معائنہ و عمل درآمد کمیشن کو ملا کر آزاد کشمیر کے اتحادی حکومت کے کل ممبران اسمبلی کی تعداد 38 ہو چکی ہے، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اسپیکر چودھری لطیف اکبر شامل ہیں۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ پاکستان کے 8,81,000 مربع کلومیٹر علاقے کی آبادی 23 کروڑ سے زائد ہے، جبکہ 13,000 مربع کلومیٹر آزاد کشمیر کی آبادی 40 لاکھ کے قریب ہے۔ اس وقت پاکستان میں 16 نگران وفاقی وزراء کام کر رہے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں اس وقت کل وزراء کی تعداد 31 ہو گئی ہے۔ اس طرح آزاد کشمیر کے 1,30,000 افراد پر ایک وزیر ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے AKNS کے وفد کی ملاقات، ریاستی اخبارات کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کے مطابق گزشتہ روز وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے صدر آل کشمیر نیوز پیپرز سوسائٹی امجد چودھری کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر حکومت عبدالماجد خان بھی موجود تھے۔ AKNS کے وفد میں ظہیر جگوال، شہباز منیر چودھری، شفقت ضیاء، تنویر تنولی، سردار حمید، جاوید اقبال چودھری، سید اکرم شاہ، نثار کیانی، چودھری خالد انجم، ممتاز خاکسار، عابد عباسی، اعجاز خان، محسن خواجہ اور محی الدین ڈار بھی شامل تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ ریاستی اخبارات کو اشتہارات کی منصفانہ تقسیم اور ادائیگیوں سمیت تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ میں خود قلمکار ہوں، قلمکاروں کی عزت کرتا ہوں، آزادانہ صحافت پر یقین رکھتا ہوں، تنقید ضرور کریں لیکن ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ حقائق کی بنیاد پر، اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ ایک کمیٹی بنائی جائے جو اخبارات کی ڈویژن وائز اور ضلع وائز کیٹیگری بنائے، جس کے تحت اخبارات کو اشتہارات کی تقسیم اور ادائیگیاں ہوں اور بغیر حقائق رپورٹنگ پر نوٹس بھی لے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی وزیر یا بیوروکریٹ کے خلاف ٹھوس حقائق کی بنیاد پر خبر سامنے لائیں، جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والوں کی AKNS کی سطح سے حوصلہ شکنی کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسی اخبار کا اشتہار بند نہیں ہوگا۔ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کسی بھی ادارے سے ایک درخواست کے ساتھ ٹکٹ لگا کر انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ معلومات فراہم نہیں کرتا تو معاملہ نوٹس میں لایا جائے، اس پر کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی چیئرمین نیب کو 15 لاکھ، PG کو 16 لاکھ سے زائد ماہانہ ملیں گے، نگران کابینہ نے منظوری دے دی۔ نگران وفاقی کابینہ نے ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کی تنخواہ اور مراد کی منظوری دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر کو 15 لاکھ روپے ماہانہ اور مراد دینے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ پروسیکیوٹر جنرل نیب سید احتشام شاہ کے لیے 16,58,000 روپے تنخواہ اور مراد کی منظوری دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین نیب کو 500 لیٹر پیٹرول، بجلی، گیس اور دیگر الاؤنس ہائی کورٹ کے جج کے مساوی ملیں گے، جبکہ پروسیکیوٹر جنرل نیب کو 600 لیٹر پیٹرول، گاڑی، بما ڈرائیور، بجلی، گیس اور دیگر الاؤنس سپریم کورٹ جج کے مساوی ملیں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کو ریکوری پر بونس بھی ملیں گے۔ وزارت قانون کی سمری پر وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری حاصل کی گئی ہے اور چیئرمین نیب نذیر احمد کی سفارش پر تنخواہ اور مراد کی منظوری دی گئی ہے۔